shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا رب کا کرم، روشن ہوا در نور کا، چھٹ جائیں گے دنیا کے غم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ Shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا رب کا کرم، روشن ہوا در نور کا، چھٹ جائیں گے دنیا کے غم۔ رمضان ہے مہمان ہے، رکھے گا جو سب کا بھرم۔ رمضان وہ مہمان ہے، رکھے گا جو سب کا بھرم، دے کر نبی کا واسطہ مانگو دعا میں رحم و کرم۔ رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا رب کا کرم، روشن ہوا در نور کا، چھٹ جائیں گے دنیا کے غم۔ أكبادنا مجروحات من سافي هجر المصطفى، قرآن وہ پیغام ہے جس پہ یقین رکھتے ہیں ہم، قرآن وہ
دی تجھ پہ رسالت ہے ختم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبھی پہ اپنا رحم. رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا رب کا کرم. روشن ہوا در نور کا، چھٹ جائیں گے دنیا کے غم. موضته نور الهدى موخافه بدر الحمام. موضته نور الهدى موخافه بدر الحمام. موجه شمس الضحى من خاده بدر الدجى. ذات ہے نور خدا، شمس و قمر اس پہ فدا. رحمت ہے وہ آقا میرا، اس کی عطا مہر کرم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحبہ وسلم. رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا رب کا کرم. روشن ہوا در نور کا، چھٹ جائیں گے دنیا کے غم. السلام علیکم. رمضان مبارک میں ہوں جنت سعود، اور میں اپنے بھائی ابراہیم سعود کے ساتھ اور اپنی ماما جویریہ سعود کے ساتھ ہوں. السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک. آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ہمارے تو بہت اچھے جا رہے ہیں. میں پورے روزے رکھ رہا ہوں، جبکہ میں بیمار بھی ہوا تھا اور میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا. ماما نے بولا تھا کہ روزہ توڑ دو، لیکن میں نے نہیں توڑا. انہوں نے بولا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. ہاں میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، تم رو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، روزہ توڑ لو تاکہ دوا دوں آپ کو. میں اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا میری جان، اور کوئی وجہ نہیں تھی. جی آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور ماشاءاللہ سے یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور اللہ پاک اس جمعے کے برکتوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور جمعہ تو ویسے ہی تمام دنوں سے افضل ہوتا ہے، اس کو فضیلت ہے دوسرے تمام دنوں پر، اور جب جمعہ آئے رمضان میں تو کیا بات ہے، وہ تو اور بھی اس کی برکتیں اور رحمتیں اور فضائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. بچے ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، کلاسز بھی لے رہے ہیں. کیوں جنت؟ ابھی بہت گرمی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اگر ابھی ہم لوگ اسکول جا رہے ہوتے تو اور مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا، لیکن ابھی آن لائن کلاسز کی وجہ سے آسان ہے. ہاں، اور آپ کو آسان لگ رہا ہے ابراہیم؟ آپ کو تو بھوک لگتی ہے. مجھے میری میڈ نے بتایا کہ ابراہیم پوچھ رہا تھا کہ کتنا ٹائم باقی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی تو 5 o'clock ہوئے ہیں. تو ابراہیم نے کہا اوہ مائی گاڈ 2 گھنٹے ابھی باقی ہیں. بولا تھا آپ نے؟ بولا تھا، جو بھی نے مجھے بتایا.
اچھا جی، آج ماشاءاللہ بہت اچھا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو بہت افضل قرار دیا ہے، اور جمعے کو کہا گیا ہے کہ جی آپ لوگ جمعے کو غسل کریں، مسواک استعمال کریں، خوشبو ہو تو خوشبو لگائیں، اور مسجد میں جا کے خطبہ سنیں. اور آج کل تو بہت کم مسجدوں میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اور بہت کم مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ تراویح ہو رہی ہے. حالات ایسے ہیں، لیکن اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جلد ہی حالات بہتر کرے اور ہم سب دوبارہ سے اسی طرح اپنی زندگیاں نارمل لائف اپنی گزار سکیں جیسے کہ پہلے گزار رہے تھے. جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور اس سے بہت ثواب ملتا ہے. ثواب ملتا ہے، بالکل بے شک. جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس سے بہت ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں جو جمعہ آتا ہے اس میں اس کا ثواب اور زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ہر جمعے کو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کی بخشش کر دی جائے گی اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا جائے گا. اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ جمعہ اب تو خیر کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا، لیکن لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ گھروں میں پڑھتے ہیں نہ باہر جا کے پڑھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے 3 جمعے جو لوگ چھوڑتے ہیں ان کے لیے بہت عذاب ہے، جو کہ نہیں پڑھتے مسجدوں میں جمعہ. آج کل کی حالات کی وجہ سے تو ویسے ہی خیر منع ہے پڑھنا، لیکن پھر بھی عام دنوں میں بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا جمعے کے دن، وہ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے جمعے کی نمازوں کا. اور جیسا کہ فرمان ہے کہ جی جمعے کے دن غسل کریں، مسواک استعمال کریں، اور اگر خوشبو ہو تو خوشبو لگائیں. تو یہ اہتمام ہوتے ہیں جمعے کے دن کے. لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں نا تب ہم بڑا تیار ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہو کر تیار ہو کے خوشبو لگا کے جاتے ہیں. لیکن جب نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جن کپڑوں میں ہوتے ہیں انہی کپڑوں میں اوپر سے جو ہے وہ یا تو دوپٹہ پہن لیتے ہیں یا پھر عبایا پہن لیتے ہیں اور بس جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں. جبکہ نماز کے لیے بھی اللہ پاک کے جب ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں اتنے زیادہ تیار ہو کے، تو کیا اللہ پاک کے سامنے ہمیں تیار ہو کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں ابراہیم آپ؟ کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ آپ کو تیار ہونا چاہیے اللہ پاک کے سامنے، اور خوشبو لگانی چاہیے، اور صاف رہنا چاہیے. صاف رہنا چاہیے، بالکل. لیکن ابراہیم آپ یہ کرتے ہو؟ اچھا، خوشبو میں جو عطر لگاتے ہیں، پرفیوم نہیں لگاتے، اس میں الکوہل ہوتا ہے، وہ چیز نہیں لگاتے، ہمیشہ عطر لگایا کرتے ہیں، کیونکہ الکوہل سے آئی تھنک وہ منع ہے الکوہل لگانا، الکوہل لگا کے نماز پڑھنا. کیوں جنت، آپ تیاری کرتی ہو نماز کی؟ اسی طرح سے تیاری کرتی ہو جس طرح سے کہا گیا ہے؟ نہیں. اب کرو گی؟ جی. تھوڑی سی سستی ہے نا میری بیٹی، ذرا ہے ہو یا نہیں ہو؟ تو اب جب بھی اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہونا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اچھی طرح بال بنا کے، منہ ہاتھ دھو کے، خوشبو لگا کے، اچھے پریس کیے ہوئے کپڑے پہن کے، ایسے ہی نہیں اٹھا کے بس جلدی سے، بس صاف کپڑے چاہیے، پریس ہوئے ہو یا نہیں ہو، بس جلدی سے صاف کپڑے پہن کے تیار ہو جائیں. نہیں، اچھے کپڑے پہن کے اور پھر خوشبو لگا کے اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ چاہتے ہو کہ اگر اللہ میاں کے سامنے جاؤ تو کیسے جاؤ گے؟ اللہ میاں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس وقت. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ پاک کے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ پاک وہاں ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جو اللہ پاک نے بولا ہے ہم وہ بول رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا نا، جب قرآن پاک پہ ان کی وحی نازل ہوتی تھی تو پھر آ کے وہ لوگوں کو بتاتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کلام پاک پڑھیں اور پھر لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اس میں یہ ہے، تو آپ بھی ایسا کریں. ٹھیک ہے ابراہیم، کچھ سمجھ میں آیا یا خالی منڈی ہل رہی ہے؟ سمجھ آیا مجھے. کیا سمجھ میں آیا؟ چلو بتاؤ. کہ ہمیں اللہ کے سامنے تیار ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. واو، شاباش میرا بچہ. جنت آپ کی بھی سمجھ میں آیا؟ اب آپ کیا کریں گی؟ اب میں
صاف ہو کے نماز پڑھ، صاف تو ہوتے ہی ہیں، پاک تو ہوتے ہی ہیں، اور کیا کپڑے، کپڑے پہن کے ہاں، اور ادھر لگا کے، بال اچھے سے چوٹی بنا کے ہیں، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ جنت کی عادت ہے، جنت جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہے نا گھر میں، بس جلدی سے وضو کرتی ہے اور اس پہ اپنا ابایا پہن لیتی ہے اور پھر نماز پڑھنے لگتی ہے. ہر ابایا بھی صاف ستھرا اچھا ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چلتا ہے، لیکن جمعے کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں میں بھلے آپ نارمل آپ کے گھریلو کپڑوں میں پڑھیں نماز، لیکن جمعے کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جمعے کا دور. ہاں، جمعے کے دن جب ہم چھوٹے تھے نا، جب ہم بچے تھے، تو ہماری امی اور ابو جو ہے نا ہم لوگوں کو بٹھا لیتے تھے جمعے کے دن، اور جو ہے نا ہم نہا لیتے تھے 11:30-12 بجے. اس کے بعد کیونکہ پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے، پہلے بہت پرانا زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے، جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، جمعرات کو ہاف ڈے ہوتا تھا اور جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. ہاں، ایک دن 3 دن کی، ایک دن کی ہمارے اسکول کی چھٹی ہوتی تھی. جمعرات کو ہاف ڈے ہوتا تھا، جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، اور ہم جمعے کو جو ہے نا 11:30-12 بجے امی سب کو لائن سے نہلا دیتی تھی. ہم 5 بہن بھائی تھے. اس کے بعد پھر سب کے نیلز کاٹے جاتے تھے، بال کاٹے جاتے تھے. نہانے سے پہلے بال کاٹتے تھے، اور اس کے بعد نہانے کے بعد ناخن کٹتے تھے، سب کے نیلز کٹتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نمازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور پاپا جو ہے نا شور مچا رہے ہوتے تھے، بھائی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، خطبہ نکل جائے گا، خطبہ نکل جائے گا. اور پاپا جلدی ڈانٹتے سب کو لے کے جاتے تھے، بھائیوں کو ہمارے، کہ جلدی چلو خطبہ نکل جائے گا. تو بڑا وہ دن بڑے یاد آتے ہیں. اور اب انشاءاللہ جیسے ہی مسجدیں کھلتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں انشاءاللہ تعالی بحال ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ لوگ جو ترسے ہوئے ہیں مسجد جانے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، جو پڑھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، وہ سب لوگ جو ہے وہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سب مل کے دعا کرنا. کیا دعا کرو گے؟ چلو. کہ ہم صاف پاک رہیں اور ہاں سب لوگ خوش رہیں، اور کرونا جلدی ختم ہو. ہاں، کرونا جلدی ختم ہو، اور دنیا میں بری چیزیں نہیں ہوں، اور اللہ پاک سب کو خوش رہیں اور لمبی لائف دیں. لمبی لائف. واو. جنت آپ کیا دعا کرو گی؟ میری دعا یہ ہے کہ کرونا وائرس جلدی سے ختم ہو جائے، ہم سب لوگ خوش رہیں اور مسجدیں جلدی سے کھل جائیں. آمین سم آمین. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آپ دیکھتے رہیے گا. کیا؟ رمضان مبارک. رمضان مبارک. آتے ہیں تھوڑی دیر میں. آج رمضان مبارک میں آپ دیکھ رہے ہیں سوال و جواب. آج واپس میں مفتی نور انکل کے ساتھ ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں ابراہیم؟ میں بہت ٹھیک ہوں. آج میرا آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ میرا جو بھائی ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور ایک ہی بات بول کے بار بار اریٹیٹ کرتا ہے، اور مجھے اس کو مارنے کا دل چاہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کون سا بھائی؟ ابراہیم. یہ تو مجھے تو بڑا معصوم سا، چپ رہنے والا، خاموش رہنے والا، معاف کرنے والا، کوئی بہن کہے تو بہن کو پہلے سے دینے والا بچہ نظر آتا ہے. کیمرے کے سامنے ہوتا ہوں. کیمرے کے سامنے. یہ بہت اچھی بات ہے. بچے دل کے سچے ہوتے ہیں. دیکھو بیٹا، تم دونوں سے اور جتنے لوگ بچے دیکھ رہے ہیں ان سے ایک بات، کہ آپ نے کہا مجھے غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھوں، آپ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ اس پوری کائنات کا بنانے والا ابراہیم آپ سے بھی، وہ اللہ کہ جس کی طاقت اتنی ہے. کبھی آپ نے تیز ہوا چلتے ہوئے دیکھی ہے؟ تم نے کبھی دیکھی ہوگی یار ابراہیم؟ تیز ہوا چلتی ہے، درخت جو ہے درخت نکل جاتے ہیں. اس کی اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ وہ زمین سے پانی کو نکالتا ہے. وہ اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، یہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. یہ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ہمارا رب اللہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہم سے محبت کرے، تو جب غصہ ہے، چھوٹا بھائی تنگ کرے، چھوٹا بھائی ابراہیم جیسا معصوم شرارتی بچہ کیوں نہ، وہ تنگ، جب وہ آپ بہت زیادہ پک جاؤ، تو قرآن کی ایک آیت ہے جو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے. غصہ آ گیا، ابراہیم نے کوئی بدتمیزی کی، اور آپ کے ذہن میں فوراً قرآن کی یاد آئی. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ النَّاسِ، جو لوگوں کو اللہ کی خاطر
معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو جب کبھی آپ کو ایسا چیز آپ کے ذہن میں آئے نا, آپ فوراً کہنا میرے آقا کو معاف کرنا بڑا پسند تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف جاتے ہیں, جگہ ہے, سٹی ہے, نبی صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو وہاں کے جو شریر تھے, لڑکے تھے جو بدتمیز سے, انہوں نے نبی صاحب پر سنگباری یعنی پتھر پھینکے. تو آپ کا جو جوتا مبارک تھا وہ خون سے بھر گیا. اللہ کے فرشتے آ گئے کہ اے اللہ کے نبی, آپ کہیں یہ پہاڑ کو ہم اٹھائیں, اس قوم کو بیچ میں رکھ کے دبا دیں, آپ کو سمجھانے کے لیے مار دیں, ختم کر دیں. اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا نہیں, ان کی جو قوم ہوگی, جو ان کی اولاد ہوگی, وہ امت آئے گی, میری امت میں سے ہوگی, وہ اللہ کو ماننے والے سے. تو معاف کرنا میرے نبی کی سنت ہے, میرے نبی کو بڑا پسند تھا. تو آپ دونوں مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ کبھی کوئی غلطی ہوئی, انسان ہے, ہمیں باتیں بری لگتی ہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں کچھ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, کچھ بری لگتی ہیں, لیکن ہم اللہ کی خاطر معاف کریں گے. اور جو بچے دیکھ رہے ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں, اور کچھ جو 40 سال کے جو بچے ہوتے ہیں, جو 50 سال کے بچے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں, میں ان بڑے بچوں سے ہی مخاطب ہوں, ان کو بھی اللہ کی خاطر ابراہیم کی طرح, جس طرح ابراہیم نے آج دل سے عہد کیا ہے کہ وہ جنت کو معاف کریں گی, اور جنت نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ ابراہیم کو معاف کروں گی, آپ بھی ہمیشہ ایک دوسرے کو معاف کریں گے. ابراہیم صاحب, آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ جنت آپ بھی کبھی کبھار ایٹیٹیوڈ سے بولتی ہیں, پھر اس کے بعد اگنور کرتی ہیں, جیسے وہ مجھے کبھی جواب نہیں دیتی. جواب دیتی ہیں لیکن ایسا کرتی ہیں جواب جیسے ہاں, پھر اس کے بعد جب بھی میں کچھ بولتا ہوں ہاں ہاں کیا بول رہی ہوں, مجھے آواز نہیں آ رہی. جنت, آپ کے کیا سوال ہے بیٹا؟ میں نہیں, مطلب مجھے ماما نے بولا تھا کہ تنگ کرتے تو اسے اگنور کیا کرو, تو اس لیے میں کر لیتی ہوں. اچھا, ماما نے کہا تھا جب یہ تنگ کرے, پھر اس کے بعد جب تھا ہاں, تو جب یہ تنگ کرے میں تب جب ہمیشہ نہیں, اگنور نہیں پھر اس کے کرنا. بعد ماما نے منع کر دیا تھا دبئی میں. اچھا بھائی, آپ دونوں کی دیکھو, آپ دونوں ایک بات یاد رکھو, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے. آپ جب کسی کو عزت دو گے, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم آپ بھی غور سے سنیے گا, اور جو بچے بڑے بوڑھے اس حدیث کو غور سے سنیے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, سیدنا عمر بن خطاب نے, جو ہم جس طرح ٹیک لگا کے تکیہ بیٹھے نا, دیکھ رہے ہیں ابراہیم, یہ دیکھیں تکیہ ایسے, ارے آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. تو سلمان فارسی آئے, ایک صحابی رسول, عمر بن خطاب اس طرح ٹک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی آئے تو انہوں نے تکیہ پیش کیا کہ آپ بیٹھیے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. کیا حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے, اس سے محبت کرے اللہ کی خاطر, اور اس کو تکیہ پیش کرے, تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. صحیح ہے جنت بیٹا. جب کبھی چھوٹا ابراہیم کوئی بات کرے تو آپ یہ سوچو کہ میں اللہ کی خاطر, یہ میرا بھائی ہے, اور جو کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور آپ بھی سن لیں, آپ سے مجھے اتنے معصوم جو نظر آ رہے ہیں کیمرے کے سامنے, ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ میں اتنا معصوم ہوں نہیں, میں تھوڑی بہت بدتمیزی, تھوڑی بہت شرارتی کر لیتا ہوں کبھی کبھی, میں تھوڑا کبھی لاؤڈ بھی بول لیتا ہوں کبھی کبھی, میں کبھی کبھی ان کی چیزیں چھین کے بھاگ جاتا ہوں کبھی کبھی. تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور آپ دونوں, آپ کو پتہ ہے رزق کب بڑھتا ہے, اللہ کیسے خوش ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں فرسٹ آئیں, آپ دونوں چاہتے ہیں ٹاپ کریں, آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ سے محبت کریں, نہیں چاہتے, سب لوگ آپ کا احترام کریں, آپ سے محبت سے پیش آئیں. اگر آپ دونوں بھائی آپس میں محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے, ایک دوسرے سے اچھا رویہ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. عہد کریں, جب تک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو زندگی دے, ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے. کیونکہ جب کوئی مسلمان بھائی کسی کام میں لگ جاتا ہے, ابراہیم آپ غور سے سنیں, آپ کبھی جنت آپا کے کام میں لگ جاؤ گے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. جب تک آپ ان کے کام میں لگے رہو گے, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگا رہے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوگا. کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اب جو شکایتیں یہ دونوں کی نہیں رہیں گی. ابراہیم ماما سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت کرتا ہے ہمیشہ. میں سب سے زیادہ چیز کی شکایت وہ کرتا ہوں. کون سی چیز؟ جب جنت آپ ہی میرا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں ہر چیز. ہاں بھائی, اب آپ غور سن لو, سورہ حجرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ, ابراہیم آپ بھی
اور جتنے لوگ ہیں عہد کریں اس رمضان کے اندر ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اور پتہ ہے میں نے ایک وہ حدیث سنی تھی, اللہ اکبر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہ خود اس میں تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. صحیح ہے, ہم آئندہ مذاق نہیں اڑائیں گے اور مذاق کے بجائے محبت سے پیش آئیں گے. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابراہیم بھائی آپ, مجھے لگ رہا ہے کچھ دل میں اور باتیں ہیں. میں نے تمہارا مذاق کب اڑایا؟ اب مجھے بلاتی تو ہیں, کیا؟ اب مجھے پاگل اور ڈم تو لاتی ہیں نا ہر ٹائم. اب ایک دن یہ اچھی بات. اچھا آپ اور بھی سن لیں. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ ایسے وقول للناس حسنا, لوگوں کو ہمیشہ اچھے طریقے سے بلاؤ, اچھے نام دو. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کسی کو برے الفاظ سے آپ بلائیں, کسی کو آپ پاگل کہیں, چھوٹا کہیں یا اس طرح کے نام. ٹھیک ہے, آپ دونوں عہد کریں کہ ہمیشہ ہم اس ناموں سے اجتناب کریں گے, نہیں کسی کو بلائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جنت. ابراہیم پرومس نہیں کردیں, ہلا رہے ہیں آپ دل میں. اور کچھ باتیں ہیں یا ختم؟ بہت زیادہ ہیں. بہت سارا نہیں, ہمارا پروگرام ختم ہو جائے آج کے لیے اتنا. اچھا ایک بات اور بھی, اپنے دل کو صاف کرو. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو دل کو صاف کرتے ہیں. جو باتیں ہیں نا, آپ کہو کہ آپ ہی میں نے آج ساری باتیں ختم کر دی, کہہ دو میرے سامنے, کہہ دو کیا کہ آپ ہی ساری باتیں ختم. ساری باتیں ختم. نہیں ایسے نہیں, دل کی ساری باتیں ختم. دل کی ساری باتیں ختم. اور جنت بیٹا آپ بھی کہہ دو, دل کی ساری باتیں ختم. اب نہ لڑیں گے, نہ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے پکاریں گے. پکا؟ مجھے امید ہے آپ لوگ بھی انشاءاللہ, جو بڑے بہن بھائی ہیں, چھوٹے ہیں, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت, اور دیکھیں کسی کو محبت میں پکارنا یہ بری بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے ابراہیم کو کہا چاند, ٹھیک ہے, مون کا, اس طرح کے الفاظ. لیکن کسی کو طنز کے ساتھ پکارنا یا اللہ ناراض ہوتا ہے, نبی اسلام بھی ناراض ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ کسی کو طنز کے ساتھ نہیں پکاریں گے. شکریہ. شکریہ. آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے آج بہت ساری دل کی باتیں کری. اب دل کی باتیں دل میں رہ کے ختم ہو گئیں, اب کوئی دل میں بات نہیں. پکا نا؟ آپ نے آج بھی ہمیں بہت اچھا سمجھایا, شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اور آپ دونوں کا شکریہ جب ہوگا کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا اس پہ آپ عمل کریں گے. بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ دونوں کو نا ایک کام دے رہا ہوں میں, ایک چھوٹا سا درود ہے, وہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ. مل کے پڑھیں, صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ. یہ پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کی عادت ڈالیں گے, اور جہاں بھی ہوں گے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, خوش. بہت شکریہ. خدا حافظ. چلتے ہیں ہم اب نیکسٹ سیگمنٹ میں. جی ناظرین, بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرا پروگرام پسند کرنے کا, اور آپ لوگوں کے کامنٹس, آپ لوگوں کے میسیجز مجھے ملتے رہتے ہیں, اور آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر ایک بار پھر سبی بھائی کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے, اور سبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے کامنٹس مجھے ملے, آپ لوگوں کے میسیجز مجھے ملے. آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں سبی رحمانی صاحب کو دوبارہ سننا ہے, اور ظاہر رمضان مبارک ہے اور ہر کوئی بزی رہتا ہے. سب کے خواہش یہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم گزاریں, اپنے گھر میں ٹائم گزاریں, سحری افطاریاں اپنے گھر میں کریں. لیکن پھر بھی ان کی مہربانی ہے کہ یہ میری ایک بار پھر بلانے پر آیا, اور ہم ان کو بار بار بلاتے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک ہو آپ کو. بھی مبارک ہو جناب. بہت شکریہ. اور آج جو ہے ہم آپ سے وہ کلام سنیں گے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوگا, کیونکہ پچھلی دفعہ تو میری فرمائشیں تھیں, اب آپ کی اپنی جو دل کی آپ کی خواہش ہو, آپ آج وہ کلام پڑھیں. مجھے اپنے ایک دوست ہیں مقصود تبسم صاحب, ان کا ایک کلام بہت پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے سننے والوں کو اس کلام کے کچھ شعر, غار ہرا میں حاضری کی خاص کیفیت. ارے واہ, سبحان اللہ. ہم اہل ویلا جب بھی گئے غار
اہل ولاج بھی گئے غار حرا میں، ہم اہل ولاج بھی گئے غار حرا میں، لوٹے تیری خوشبو کے مزے، کیا بات، سبحان اللہ، غار حرا میں لوٹے تیری خوشبو کے مزے، غار حرا میں تنہائی کے ان رازوں پہ ہے آج بھی پردہ، تنہائی کے ان رازوں پہ ہے آج بھی پردہ، کیا بات، پہ ہے آج بھی پردہ، محبوب و محب کیسے ملے، غار حرا میں، غار حرا میں لوٹے تیری خوشبو کے مزے، غار حرا میں ویسے تو بہاتا ہوں تیری یاد میں آنسو، ویسے تو بہاتا ہوں تیری یاد میں آنسو، انمول تھے جو اشک گرے، غار حرا میں انمول تھے جو اشک گرے، غار حرا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بالکل وہ منظر پیش کرتا ہے کہ جب غار حرا میں ایک جاتے زائر ہیں، جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوں گے، یہاں آپ کے نفس کی گرمی ہے، یہاں آپ کے سانسوں کی خوشبو ہے، یہاں آپ کے تفکر کی روشنی ہے، یہاں آپ کی عبادت کا جمال ہے، تو یہ سب چیزیں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ بالکل، صرف یہ ہے کہ جب دل آئینہ ہوتا ہے، طبیعت مجلہ مصفہ ہوتی ہے، تو ظاہر ٹھیک اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرما ہوتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے اور غور کرتے تھے منصب نبوت پر اور تعلیمات پر کہ آئندہ کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے زندگی۔ بالکل بالکل، یہ بہت بڑا منصب تھا۔ ایک بار پھر آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان جو ہیں ہمارے بہت ہی
عزت مآب مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप؟ अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी। आज जुमे का दिन है माशाल्लाह, और जुमा को वैसे ही बड़ा एहतमाम किया जाता है, लेकिन जो रमज़ान का जुमा है वो तो ज़ाहिर है फिर उसकी तो बात ही क्या है। तो मैं पहला जो मेरा सवाल है वो मेरा ये है आपसे कि जब जुम्मे की नमाज़ होती है उससे पहले जो खुतबा होता है, अक्सर लोग वो खुतबा सुनने नहीं जाते, वो सिर्फ नमाज के वक्त जाते हैं और नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं। तो उनके लिए क्या हुक्म है, क्या फरमान है, सुन्नत नबवी क्या है, कुरान की तरफ से इसके लिए क्या अहकामात दिए गए हैं? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, समी है, सुनने वाला है। और कैसे सुनने वाला है? अंधेरी रात हो, काली रात, काली पहाड़ी, काली चूंटी, मुश्किल में अपने रब को पुकारे, रब सुनने वाला है। वो ऐसा समी है, वो ऐसा अलीम है, वो राज़िक़ कैसा, आसमान वालों को भी रिस्क देता है, ज़मीन वालों को भी रिस्क देता है। ज़मीन के अंदर पानी, पानी के नीचे चट्टान, चट्टान के अंदर एक नन्हा सा कीड़ा, मेरा खालिक उसको भी रिस्क देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो ऐसा सुनने वाला, वो ऐसा रिस्क देने वाला, और ऐसा रिस्क देने वाला, उसके बावजूद लोग एक दूसरे के जो है ना तलफी करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं आपकी जगह बना लूँ, मैं आप हटेंगी तो मेरी जगह बनेगी। ये बात याद रखिएगा, कोई किसी की जगह नहीं बनाता, आप अपनी जगह खुद बनाते हैं। और फिस समाए रिज़्क़ुकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रिस्क का अकाउंट आसमानों में है। बेशक। और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल किया नमाज जुम्मा में किस वक्त जाना चाहिए और क्या फ़जीलत वाला। याद रखिएगा जुम्मा जमा होने से, और इसकी शान ये कि अल्लाह ने पूरा एक चैप्टर अल्लाह ने सूरह जुम्मा के नाम से उतारा, और इस दिन को अल्लाह के नबी ने सैयदुल अय्याम कहा, यानी दिनों का सरदार कहा। दिनों का सरदार जिसमें नेकियां हों, दिनों का सरदार कि जिसमें आप दुरूद पढ़ें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जवाब दें। रमज़ान मुबारक का महीना, कि रमज़ान रमदा से है, और रमदा का मतलब होता है गुनाहों को जलाने वाला। और रमज़ान में जब आप जुम्मे में रोज़े की हालत में जुम्मे के लिए मस्जिद जा रहे होते हैं, हर कदम पर अल्लाह आपके नेकियों को बढ़ा रहा होता है, आपके दर्जात को बुलंद कर रहा होता है। और जो सबसे पहले मस्जिद में जाता है, आइए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं जो सबसे पहले मस्जिद में जाता है, फ़रिश्ते मस्जिद के बाहर हैं और रजिस्टर्ड है, किस तरह का किताब है, क्या है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये अल्लाह जाने और नबी जाने। एक चीज़ है जिसमें लिख रहे होते हैं, जो सबसे पहला बंदा मस्जिद में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे एक ऊँट अपनी राह में सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। और अगर आप उस ज़माने में ऊँट देखें ना कितना कीमती होता है, जैसे इस ज़माने के अंदर V8 न्यू मॉडल की जो V8 है, उस ज़माने के अंदर सुर्ख ऊँट को लोग समझते थे कि ये इतना कीमती है। आप अपने रब को तोहफ़ा दे रहे हैं, और कुरान में अल्लाह फरमाता कौन है कि जो हमें कर्ज़ा देगा और हम उसको दुगना अता करेंगे। उसके बाद अब आप जाते हैं, कोई दूसरा शख्स आता है, उसको अल्लाह की बारगाह में गाय सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है उसे बकरा सदका करने का सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है उसे मुर्गा सवाब, उसके बाद जो आता है हदीस में आता है कि उसको अंडे के यानी कि अल्लाह के राह में किसी को देने के बराबर सवाब मिलता है। और जो शख्स जुम्मे में बैठकर ज़िक्र करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम करो। और सूरह बकरा में कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तुम लोगों में ज़िक्र करो मैं फ़रिश्तों में करूँगा, तुम ज़मीन में करो मैं आसमानों में करूँगा। तो जाइए कुरान की बातें सुने, उसको ज़िंदगी में नाफिज करें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को दुनिया में ही जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जुम्मे की नमाज भी घर पे अदा करते हैं, मस्जिद तक भी नहीं जाते, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो या फिर रमज़ान हो। ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मफ़हूम बयान कर रहा हूँ मैं लोगों को। बल्कि आप नमाज का ही बताएं कि जो लोग मस्जिद नहीं जाते, घर में ही नमाज अदा करते हैं। जुम्मे का तो दिन बड़ा अफजल हो जाता है, जुम्मे को तो फिर भी ना जाने वाला भी चला जाता है।
میں مردوں کی ان مردوں کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں جی ایک عام روٹین کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے نبی السلام کے بہت کم چہرے مبارک پہ سرخی آتی تھی غصے کی وجہ سے, مگر جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں راوی کہتے ہیں نبی السلام کے چہرے مبارک پر وہ غصے جیسی لالی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا نا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں میں ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دیتا. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی السلام کی ہاں کتنی شدت ہے. اور صحابہ سنیں, غور سے سنیے گا, صحابہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں نماز ہے کہ ہم یہ تخصیص کرتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے. مسجد میں آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے, مسجد میں نہیں آتا تو ہمارے نزدیک کافر ہے. صحابہ کی نظر یعنی کہ اس عہد صحابہ میں یہ ایک معاملہ تھا. اور حدیث جمعے کے حوالے سے اس طرح میری بہن نے سوال کیا, نبی صاحب نے شاہ فرمایا کہ جو 3 جمعے لگاتار نماز جمعہ نہ پڑھے, آقا فرماتے ہیں تو اس کا تعلق ہم میں سے نہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی امتی ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت, حدیث ہے نا قرآن میں بھی اللہ نے رسولوں کو شفاعت دی ہے اور ہمارے نبی کو شفاعت کبریٰ دی ہے. آپ جب نبی اسلام کے وہاں کل قیامت میں جائیں, بروز قیامت میں نبی کے پاس ہوں اور نبی کہیں میں آپ کو نہیں جانتا, یہ بڑا شدید جملہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. اور قضائے عمرہ, دیکھیں آج قضائے جو آپ کی جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں نا اس کو ادا کیجئے. بہترین چیز ہے بہن. آج ایک جمعے کے حوالے سے ایک بہت بڑا میسیج, آپ نوافل نہ پڑھیں. آپ فجر سے پہلے یعنی روزہ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں, تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, اور آپ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء آپ فرائض ادا کر لیں. عشاء میں عشاء کے فرض اور 3 وتر پڑھ لیں. جو آپ کی مثال کے طور پہ آپ کی عمر 25 سال ہے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ مرد ہیں, 9 سال میں جو ہے وہ نماز فرض ہو گئی تھی, 10 سال میں آپ کو پتہ ہے آپ کب بالغ ہوئے تھے, جیسی فرضیت ہو گئی 10 سال میں تو آپ جو ہے وہ اب نماز کاؤنٹ کریں 12 سال کی, 25 سال کی, 15 سال کی, تو آپ آج سے شروع کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو فرض آپ پر قرض ہے, فرض آپ پر قرض ہے, قضاء عمرہ ادا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے گا. اچھا, قضائے عمری کے کچھ لوگوں نے بہت سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں جس میں کچھ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے نفل کتنے رکعت آپ پڑھیں تو اس سے پوری قضائے عمری ادا ہو جاتی ہے. ایسا کچھ ہے؟ بہت اچھا سوال بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, کیونکہ رمضان شریف میں اس طرح کے میسیجز چلتے ہیں. اچھا ایک چیز تو میں آپ کو یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا. نبی اسلام کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا, یعنی میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا, اس کا ٹھکانہ جہنم میں, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. تو کبھی بھی آپ جب بات کسی کو کوٹ کریں, میسیج کریں, تو آپ یہ دیکھیں یہ حدیث ہے یا نہیں. اچھا آپ نے 100 لوگوں کو میسیج کر دی, 100 میں سے اگر 90 لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا اور آپ نے نبی کی طرف سے منسوب کیا وہ جھوٹ تھی, تو آپ نے اپنے آپ کو 100 لوگوں گواہ کر لیا کہ میں جہنمی ہوں. اللہ اکبر. تو آپ کو اس چیز سے احتیاط کرنی. ہمارے جو گھر میں حدیث کی کتابیں ہوا کرتی تھیں, صحیح ابن مسلم, صحیح ابن بخاری, قیامت کا منظر, اس طرح کی کتابیں تھیں. آج کل تو لوگوں کے گھروں میں کتابیں بھی نہیں ہوتی ہیں. اگر کتابیں ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سی صحیح حدیث ہے, کون سی ضعیف ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز. یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے. دیکھیں بہن, جس طرح آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے, میں بیٹھا ہوں اور بھی بہت سارے علماء آ رہے ہیں, تو جو لوگ ایک عام ویورز ہیں وہ کیا کریں, وہ یہاں یا علماء کا اب آفیشیل پیج ہے, جیسے میرا ہے مفتی نور رحمانی کے نام سے, یا خانقاہ سرفرازی کے نام سے, اور علماء کو یہ حدیث میسیج کریں کہ سر یہ حدیث ہے یا نہیں. وہاں سے اگر ویریفیکیشن ہوتی ہے پھر آپ فارورڈ کریں, ورنہ نہ کریں, ورنہ آپ جہنمی ہو جائیں گے. اب آپ کا سوال تھا کہ یہ میسیجز چلتے ہیں, بالخصوص جمعۃ الوداع کے حوالے سے چلتا ہے کہ جی آپ نے 4 رکعت پڑھ لی یا آپ نے یہ اتنا کچھ کر لیا تو ساری عمری ہو گئی. ہاں ہو گئی. یہ بالکل باطل ہے. اچھا, یہ بالکل باطل ہے. آپ پر جو قرض ہے وہ ہوگا, فرض آپ پہ قرض ہے, آپ کو ادا کرنا ہوگی, اور جتنے سال کی آپ کو جتنے سال کی ادا کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ جی تو رہے ہوتے ہیں مگر اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جینا مرنا برابر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے اندر ہمت رکھی تو ہمارے پر جو قرض ہے اس کو ادا کیجیے. صحیح. اس کا مطلب کہ یہ صحیح نہیں ہے, آپ کو پوری نمازیں اپنی قضاء بالکل, میں نے کہا باطل ہے, اسی کوئی اصل ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا رمضان کے اندر لوگ بہت چیزیں غلط فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے اجتناب برتیں.
جب تک نہ قرآن کے اندر ہے کہ فاسق کی نشانی یہ ہے، فاسق کی نشانی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے خبر کو آگے پہنچاتا ہے. صحیح. تو مومن کی شان کیا ہے کہ مومن تصدیق کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ کتابوں میں سرچ کریں. اچھا کتابوں میں نہیں، آپ علماء کے پاس فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ علماء سے پوچھو. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کا حکم ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت اچھی باتیں اور بہت اچھی نالج آپ نے ہمیں دی. اللہ پاک ہم سب کو جمعے کا حق اسی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ حکم دیا گیا ہے. ایک میسج جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، جی بالکل. دیکھیں وہ لوگ کہ جن کو دل کی بیماری رہتی ہے یا گھبراہٹ اکثر لوگوں کو رہتی ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ 313 مرتبہ پڑھ کے ہمیں دل پہ ایسا ہاتھ رکھ کے دم کر لیں تو انشاءاللہ یہ گھبراہٹ، پریشانی، مایوسی، نیگیٹو تھاٹس انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. آمین آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی چلتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی بھائی اور ان کے ہمارے ساتھ آج ہونے کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے کچھ اور بھی نعت سنیں گے. لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی کوئی آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، ویسے تو بہت پیش آئے ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا مسجد نبوی میں یا حرم میں کہ یا پھر کہیں پہ بھی ایسا کوئی واقعہ کہ جہاں آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ میری زندگی کا کوئی ایک خاص وقت ہے یا خاص لمحہ تھا یا کچھ اس طرح سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بارگاہ میں حاضری کا ہر لمحہ زندگی میں خاص ہو جاتا ہے. اگر حاضری پوری انہماک اور توجہ سے ہے اور اگر غفلت کا شکار ہو گئی تو پھر وہ حاضری نیاسی کرنالی کا بے پناہ شعر ہے کہ اس شہر میں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں صدیاں، اس شہر میں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں صدیاں، ایک لمحہ گزر جائے اگر بے خبری کا. تو جو وہاں بے خبر ہوا وہ تو صرف جسمانی طور پر حاضر ہوا، لیکن جس نے اپنی حاضری کو حضوری میں بدلا، جس نے ہر قدم یہ سوچ کر اٹھایا کہ زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں، زمین پر صحابہ کبار موجود رہے ہیں، زمین پر اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ رہے ہیں، تو اس کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس عبادت کے دائرے میں آتا جاتا ہے. ذہن یکسو ہو جاتا ہے. ہم دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے لگتے ہیں، اس آب و ہوا کو محسوس کرنے لگتے ہیں جو جوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر یہ ہے حاضری کا اہتمام تو ہر لمحہ اور ہر ساعت آپ کے لیے خاص الخاص ہے. اللہ رب العزت سب کو اسی طرح حاضری عطا فرمائے اور بے کیفی سے بچائے اس مقام پر. اب کیا سنائیں گے آپ؟ اب چونکہ حاضری کا ذکر آپ نے چھیڑ دیا، یہ میرا بہت محبوب موضوع ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے کئی نعتیں کہیں بیٹھ کے، اور اس میں ایک نعت جو میں سنانا چاہتا ہوں اس وقت اسی سرشاری کے ساتھ، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے دروازے پر پھلواری شریف کے ایک بزرگ ہندوستان سے آئے ہوئے تھے. مجھ سے کہنے لگے بیٹے یہ تمہاری پہلی حاضری ہے. میں نے کہا جی. آپ نے فرمایا اس کی حفاظت کرنا. تو میں نے کہا اس کی حفاظت کیسے کروں؟ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں کوہ نور ہیرا دے دیا، اس کی حفاظت کرنی ہے. میں نے کہا حفاظت کیسے کروں؟ فرمایا کہ مسجد نبوی میں کسی ایک جگہ بیٹھنے کو اپنا معمول بنا لو. اچھا. میں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان چاہتا ہے ہر چپے پر حاضری دے. کہنے لگے بیٹا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں جب آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو تصور کرو گے تو اسی مقام پر پاؤ گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے حاضری کا. تو اس حاضری میں جو نعت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں بیٹھ کر اوپر ایک تولیہ اوڑھ کر تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے اور میری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں ہوں، اور یہ وہ مقام ہے جو محبوبیت کا، مقبولیت کا اور عرفائیت کا سب سے بڑا مقام ہے میرے لیے. اس لمحے کی ایک نعت آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا سرکار کے
سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں خوبصورت بات. صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر ٹھہرایا مواجے پر. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش. کیا بات ہے. کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش جو سوچا وہی پایا. کیا بات. سرکار کے قدموں میں جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں. رد کیسے بلا ہوگی اب کوئی دعا میری. کیا بات. رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری. اب کوئی دعا میری. میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی. اللہ پاک آپ کو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت خوانی کرتا ہوا رکھے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہوا رکھے اور آپ کی تحریر میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا کرے. بہت شکریہ. ہمیشہ سے جب سے میں آپ کو جانتی ہوں جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ لوگوں میں بتاتی چلوں کہ یہ بہت ہی دلچسپ شخصیت ہیں اور کیونکہ مصنف ہیں شاعر ہیں لکھتے ہیں تو ایسے ایسے مزیدار جملے ایسے ایسے صحیح وقت پر یہ بولتے ہیں
کہ ہم لوگ دنگ رہ جاتے, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا. اچھا ہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن بہت دلچسپ شخصیت ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے, اور آپ اسی طرح ہماری سماعتوں میں اپنی آواز کے سر بکھیرتے رہیں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کے یاد کرنے کا. اللہ حافظ. ہاں جی, چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. اس وقت ہم موجود ہیں ہماری کچن میں, اور ماما ہمارے لیے بنا رہی ہیں میرا فیوریٹ چاؤمن. میرا بھی تو. دونوں کا فیوریٹ چکن چاؤمن بنا رہی ہوں میں, اور اس میں ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. چلو جنت بتانا شروع کرو. چاؤمن, نوڈلس, ہاں, اور چکن, ہاں, اور گاجر, ہاں, اور نہیں چلیں میں بتا دیتی ہوں. چلیں جی, ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ چکن چاؤمن بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں. چکن چاؤمن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے نوڈلس. نوڈلس جو ہیں وہ آتے ہیں, میدے کے بھی آتے ہیں اور چاول کے بھی آتے ہیں. میں چاول کے استعمال کرتی ہوں, یہ ہم نے بوائل کر لیے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے چکن بون لیس, باریک کٹا ہوا, مطلب باریک نہیں سوری چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کٹی ہوئی, اور ہمیں چاہیے گاجر باریک کٹی ہوئی, اور ہمیں چاہیے بند گوبھی باریک کٹی ہوئی, اور ہمیں چاہیے سرکہ, ہمیں چاہیے ہرا پیاز کٹا ہوا, اور نمک, اور ہمیں اس کے لیے شملہ مرچ چاہیے ہری, یہ بھی لمبی اور باریک کٹی ہوئی. اس کے ساتھ ہمیں کالا جو سرکہ ہوتا ہے, سویا سوس بھی کہتے ہیں اس کو, یہ چاہیے. ہمیں چاہیے کٹی ہوئی کالی مرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ, کٹی ہوئی کالی مرچ, کٹی ہوئی لال مرچ, اور ہمیں چاہیے پسا ہوا لہسن ادرک, اور کرشڈ صرف لہسن چاہیے ہمیں, کرشڈ لہسن اور پسا ہوا لہسن ادرک. تو جی بنانا شروع کرتے ہیں. جی آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں جو چیزیں ہمیں چاہیے. اب ہم شروع کرتے ہیں کھانا بنانا. ماما, آپ نے تو مجھے بولا تھا کہ اپنے بال جب بھی کچن میں وہ سمیٹنے چاہیے, تو ابھی آپ کے کیوں کھلے ہیں؟ میرے بال اس لیے کھلے ہوئے کیونکہ میں شوٹ کر رہی ہوں اس وقت, شو کر رہی ہوں اس وقت کھلے ہوئے, اور ویسے بھی میرے سر پہ دوپٹہ ہے, میرے بال نہیں گریں گے, اور اگر گریں گے بھی تو کھانا تو ہم نہیں ہے نا. ابراہیم, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, کھانا بنانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, کیونکہ گھر میں بھی جو کوئی چیز ہو, اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا دی ہو اور اگر اس پہ کرونا ہو تو آپ کو بھی لگ سکتا ہے, اور آپ لوگ بہت بیمار ہوئیں گے, تو اس لیے. ویری گڈ, بہت اچھا میسج دیا ہے ابراہیم نے. گڈ ابراہیم, تھینکس. اور ہمیں کیسا فوڈ کھانا چاہیے جنت آپ بتائیں, جس سے ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو اور بیماریاں ہمیں نہیں لگیں, خاص کر کرونا ہمارے پاس آئے اور بھاگ جائے ڈر کے. ہاں, جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے, اور ویجیٹیبلز اور فروٹس زیادہ کھانے چاہیے, اور پروٹین کھانی چاہیے. اچھا ہے ابراہیم. جی, پھر آپ جنک فوڈ کیوں مانگتے ہو روز مجھ سے؟ کیونکہ افطاری میں اچھا کھانا مجھے کھانا ہے. افطاری میں چٹورا ہو جاتا ہوں, ہے نا. جی بالکل, ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے. جی جی, اور وہ جو وٹامنس کے لیے وہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, جیسے کہ کبھی کبھار گمیز بھی ہوتی ہیں اور دوا بھی ہوتی ہیں. ملٹی وائٹامنس, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, یہ ساری چیزیں ہمیں کھاتے رہنے چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں میں یہ وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی, پوٹیشیم پائے جاتا ہے وہ چیزیں کھائیں, بجائے اس کے کہ ہم جنک فوڈ کھائیں. یہ بھی تو کھاتی ہیں. کوئی بات نہیں. اچھا چلو, اب تم لوگ مجھے جو چیزیں میں کہوں گی تم لوگوں نے مجھے لا کے دینی ہے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, کھانا بنانا شروع کریں. ہاں جی, بلکہ ساری چیزیں اٹھا کے ادھر لے کر آتے ہیں. چلو آجو, شاباش. ہم ذرا قریب لے آتے ہیں سامان تھوڑا سا, تاکہ ہمیں سارا سامان اٹھانے میں آسانی ہو. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی یہ بوائل کر لیے ہم نے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو بوائل کرتے وقت اس میں تھوڑا سا آپ آئل ڈال لیجئے گا, تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں, اور زیادہ پانی میں ابالنا ہے, کم پانی میں ابالیں گے تو یہ آپس میں چپک جائیں گے اور صحیح طرح سے بوائل بھی نہیں ہوں گے. اچھا جی, ویسے یہ لوگ بالکل بھی کام نہیں کراتے میرے ساتھ کچن میں, جبکہ کرانا چاہیے. ہاں, میں کیا کام کر رہا ہوں آپ کا کچن میں؟ آپ تو ہمیں منع کرتی ہیں, بولتی ہیں کہ کچن میں نہ آیا کرو, ہے نا. ہاں, وہ ابراہیم سے لے لو, گرا دے گا یہ.
इब्राहिम हमेशा गलत चीज़ उठाएगा, जो उससे गिरेगी ना वो उठाएगा ही। चलो भाई आ गया है ये, और लाओ शाबाश, थैंक यू, यू वेलकम। अच्छा अब सबसे पहले जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये बॉईल कर लिए थे, और ये देखें ये इस तरह से हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, खुले हुए हैं, खिले हुए हैं आपस में। और जूलियन कट जो है हमारी चिकन है, बोनलेस चिकन है। और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसमें डालेंगे, नहीं क्या करेंगे, पकाएंगे, जलाएंगे क्या चूल्हे को। हाँ सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे। चलो भाई हम चूल्हा जलाते हैं। आप लोग इधर आ जाओ, यहाँ आके खड़े हो जाओ, शाबाश दोनों। जो सवाल जवाब हो यहीं से करना है। अच्छा जी चूल्हा हमने जला लिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। और जन्नत आप मुझे 2 क्रश्ड गार्लिक, और इब्राहिम आप मुझे 2 चिकन। ये तो, और इधर आ जाओ मेरे पास, शाबाश। आज पीछे आ जाओ, चलो, ताकि हम कैमरे में भी नज़र आते रहें और खाना भी बनता रहे। चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा जी तेल डाल के हम गरम कर लेंगे, और तेल गरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रश लहसुन। जना तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या पूछ रही थी कि डबल लहसुन क्यों डाल रही हैं आप? क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग होता है, और उसका टेस्ट अलग होता है। उसमें जो है ना लहसुन में अदरक भी मिक्स है, ठीक है। अच्छा जी ये हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। जन्नत इब्राहिम मुझे नमक चाहिए, काली मिर्च चाहिए, और लाल मिर्च चाहिए। जल्दी लाओ, एक एक चीज़ लेकर आते रहो। थैंक यू। और स्पून भी चाहिए इब्राहिम, स्पून लेकर आओ जल्दी से। शाबाश जल्दी। थैंक यू इब्राहिम। अच्छा जी इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी कुटी हुई काली मिर्च जो है हमने ज़रा ज़्यादा डालनी है, और कुटी हुई लाल मिर्च जो हमने डाली थोड़ी सी और डाली, यानी कि 2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी है जी। आप इसमें केचप डाल सकती हैं? केचप थोड़ी डलता है इसमें, लेकिन जब मैं खाती हूँ मैं इसे केचप डालता हूँ, बहुत अच्छा होता है। अच्छा लेकिन इसमें डलता नहीं है केचप, लेकिन आप कहते हो तो चलो मैं डाल दूँगी। केचप लेकर आओ जाओ। अच्छा जी इसमें अब हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक। जन्नत उठा के दो मुझे। मामा ये लो। अच्छा अभी बाद में डालते हैं। अच्छा जी नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा, हस्ब जायका जितना आप लोग चाहें, और हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक। कम से कम 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसको, ये बहुत जल्दी हो जाएगी चिकन, देर नहीं लगाएगी। जैसे ही ये भुन जाए तो इसमें हम जल्दी जल्दी सारी सब्जियां डाल देंगे। मामा अगर कटा हुआ ना डालें और यही वाला डालना तो उससे क्या होगा? क्योंकि क्या इसमें भी कटा तो हुआ ना डालें? लहसुन होता है, लहसुन कुछ भी नहीं होगा, टेस्ट में फ़र्क आता है बस। कटा हुआ ज़रा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है इसके साथ। अब इब्राहिम आप लेकर आओगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, जन्नत गाजर। थैंक यू। मामा हाँ इब्राहिम क्या कह रहे थे आप? उस पानी के साथ क्या होगा? वो पानी नहीं है, वो विनेगर है। नहीं सिरका है वो। लाओ दो मुझे, सिरका ला के दो। और जन्नत आप मुझे ये ला कर दो, प्याज ला के दो, स्प्रिंग अनियन, और हाँ सिरका है ये हम डालेंगे। कम से कम सिरका हमें डालना है
2 टेबल स्पून, और भाई वो सोया सॉस भी लेकर आओ। ये हमने डाला स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज कटी हुई, और ये हमने डाला सोया सॉस। सोया सॉस भी कम से कम 3 टेबल स्पून डलेगा। सोया सॉस के साथ क्या होता है? इससे भी टेस्ट आता है ना, असल चाइनीज़ टेस्ट तो इसी से आता है। और अब हम डालेंगे बंद गोभी। दो जल्दी से इब्राहिम। ये इस शक्ल का हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। इसको अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। खुशबू आ रही है? रोज़े में दिल चाह रहा है खाने का। इब्राहिम का ज़्यादा चाह रहा होगा, है ना? जन्नत, अब मुझे नूडल्स उठा दो बेटा। ये तकरीबन हो चुका है, पक चुका है। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना जो क्या होगा, अच्छा बहुत ज़्यादा पकाने से, चलो तुम लोग बताओ मुझे। जल जाएगा। जी नहीं, वेजिटेबल्स जो हैं वो काली हो जाएंगी बिल्कुल, और फिर वो बहुत बुरी लगेंगी। समझ गए हो? मामा लेकिन काली होती हैं तो जल ही जाती है। मामा लेकिन मैं नहीं, जलती नहीं है, ज़्यादा पक जाती हैं, और उनका जो उनकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। समझ रहे हो? मैं समझा था वो खाने को अच्छा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा टेस्ट करना चाहिए। जी नहीं, खाना अच्छा दिखना भी चाहिए और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि सूरत और सीरत दोनों अच्छी होनी चाहिए। समझे आप? अच्छा जी, ये पक चुका है और ये अब हम डिश में निकालेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हाँ भाई जन्नत जी। इब्राहिम ने कहा था इस पर केचप डालना, चलो हम केचप भी डाल देंगे। अब हम इसको डिश में डिश आउट करेंगे, ठीक है? चलो ये तैयार हो गया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें डालेंगे इब्राहिम का फेवरेट, क्या? केचप। ये आ गया इसमें। हाँ जी इब्राहिम, आपका केचप भी डल गया इसमें। खुश? हर चीज़ में केचप डाल के खाना ज़रूरी है? नहीं। चलो जन्नत, यहाँ रखो ले जाकर। गुड गर्ल, शाबाश मेरा बच्चा। इब्राहिम क्या कर रहे हो? गरम है? हाँ भाई, कौन कौन खाएगा इफ्तार में? मैं। इब्राहिम तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे अभी खा जाओगे। क्या सोच रहे हो? कि अभी रोज़ा खोल लूँ। ये कितनी बुरी बात है, गुनाह मिलता है इस तरह बोलने से, पता है आपको? हाँ। कितनी देर रह गई रोज़ा खोलने में? 2 घंटे। थोड़ी सी देर रह गई, बस खुल जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, है ना? ठीक है, फिर इब्राहिम खाएगा ये। हाँ जी, आपने देखा चिकन चाउमीन बन गया है, जन्नत को भी बहुत पसंद है। जन्नत आपने देखा, आप बना सकती हो अगर मैं आपको बोलूँ तो? क्यों? डर लगता है, मैं कभी चूल्हे तो मैंने किया नहीं है। हाँ चलो, आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे इंशाल्लाह, चूल्हे का काम भी सिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जन्नत को। और आप लोग भी बनाइएगा घर पे, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और इब्राहिम ने अपनी इस रेसिपी में अपना तड़का लगाया है केचप का, तो वो भी लगा के देखिएगा कि कैसा लगता है। पहले मत डालिएगा, अलग से निकाल के डाल के चेक कर लीजिएगा पहले, क्यों भाई, है ना? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वरना नूडल्स रेड हो जाएंगे और अच्छा नहीं लगेगा शायद। चले जी, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबके इसमें बरकतें अता फ़रमाए, सबके घरों में बरकतें अता फ़रमाए, मोहब्बतें अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जो वजीफ़ा है, वो जो घर के अंदर एक लड़ाई झगड़े की कैफियत होती है,
احترام نہیں ہوتا, اعتماد نہیں ہوتا, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ احترام اور اعتماد نہیں ہوتا. قرآن نے ایک نسخہ دیا ہوا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لیے لباس ہے. جب دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اکثر اوقات بدگمانیاں ہو جاتی ہیں, ڈاؤٹ, اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, رات کا وقت, ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں. ایک صحابی نے آپ کو دیکھا تو وہ اس طرف جانے لگے, نبی اسلام دور گئے, واپس آئے, اس صحابی کو بلایا کہ یہ میری ازواج ہیں. میں کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ شک کروں؟ فرمایا نہیں, دل میں خیال آ سکتا. تو جب بھی شک کا معاملہ ہو, میاں بیوی میں دونوں کو نصیحت کر رہا ہوں, فوراً اس ڈاؤٹ کو کلیئر کریں, کیونکہ جب ایک نقطہ دل کے اندر آتا ہے وہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے ودود, کثرت کے ساتھ یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ جو دل کے اندر بدگمانی, دل کے اندر جو خرابی آ چکی ہے, اے اللہ اس کو دور فرما. انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم کی برکت سے وہ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. اور گھر میں خرابی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ زبان ہے جس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں. یہ زبان ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی اور یہی زبان ہمیں دوزخ میں لے کے جائے گی. اگر آپ اللہ کی خاطر لوگوں کو جوڑتے چلے جائیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے, اور آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کے یا خود شیطان بن کر لوگوں کے گھر توڑیں گے تو آپ جہنم کے قریب ہو جائیں گے. اس چیز میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. زبان کیا ہی اچھا ہے کہ فضول باتوں سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں. آپ زمین پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے, اللہ آسمانوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہوگا. آپ ایک مرتبہ یا اللہ کہیں گے, اللہ 10 مرتبہ آپ کا نام لے کے فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود کثرت سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام جو خرافات ہے, بدگمانی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسم کی برکت سے ہمیں تمام پریشانیوں اور آزمائشوں سے آپ لوگوں نے اگر پورا شو دیکھ لیا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. پلیز سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا اور بیل آئیکن دبا دینا, اور ہمیشہ میری ماما کی ویڈیوز دیکھتے رہنا. جی کچھ کہیں گے آپ؟ افطار کا وقت ہو رہا ہے, مجھے اپنا روزہ کھولنا ہے, میرے رول مجھے یاد آ رہے ہیں. ابراہیم کے رول ابراہیم کو یاد آ رہے ہیں. جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو ابراہیم کی بے صبری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ بچے صبح سحری کر کے پھر دوبارہ صبح اٹھ جاتے ہیں اور ان کی کلاس ہوتی ہے 12:30 1 بجے تک کلاسز لیتے ہیں, تو بچے تھک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ لوگ سوتے نہیں ہیں. میں ان کو کہتی ہوں کہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ان کو سو جانا چاہیے, لیکن سوتے نہیں ہیں, نیند بھی پوری نہیں ہوتی, سوتے بھی نہیں ہیں. اسی لیے تو بھوک لگ رہی ہے میرے بیبی کو. چلو ابھی کھل جائے گا تھوڑی دیر میں روزہ. اچھا جی, یقیناً آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا, اور میرے بچے جو ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں میرے ساتھ, میں ان کا شکریہ ادا کروں گی. روزوں میں یہ لوگ میرا بڑا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ پاک ان دونوں کو سلامت رکھے, خوشیاں دے, بہت ساری دین دنیا کی دولت دے, اور سب بچوں کو اللہ پاک سلامت رکھے اور سب بچوں کے نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. اللہ حافظ.